نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ آج ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے، اور اس سے پہلے جو 3 آیات تھیں اس میں یہ حقائق ہمارے سامنے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ایک طرف یہ کہ اسے آخرت کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اپنے کل کے لیے اس نے کیا کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ سے غافل ہو گئے تو اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے، اس سے روکا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اپنے آپ سے غافل، اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، تو بتایا کہ دوسرا کام یہ بتایا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تیسری بات یہ آئی کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہے۔ یہ 3 نکات اس سے پہلے آ چکے ہیں اس رکوع میں کہ آخرت کو سامنے رکھو، اللہ سے غافل نہیں ہو، اور نمبر 3 یہ کہ یہ ذہن میں رکھو کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں۔ اب یہ چوتھی بات ہے جو آ رہی ہے، اور یہ قرآن سے متعلق ہے، یعنی اگر بظاہر دیکھیں تو مضمون بدل رہا ہے۔ پہلے مضمون یہ تھا کہ اس میں خطاب انسان سے تھا اور اسے 3 خاص نکات اس کے سامنے کھولے گا۔ انسان بھی سب انسانوں سے نہیں، انسانوں میں سے جو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ان سے بات ہو رہی تھی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی شان بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، مقام و مرتبہ بیان ہو رہی ہے، اور یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ جو پچھلا مضمون تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، لیکن پہلے یہ کہ ہم اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے اتارا ہوتا یہ قرآن علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم اسے لازماً تم اسے دیکھتے، خاشعا، کہ وہ جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو گیا، متصدعا، وہ ڈھہ گیا، جیسے ریت ہوتی ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، جیسے ایک ریت کا ٹیلا بن جانا اور اس کے بعد دب جانا، یعنی یہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں۔ جیسے ایک سٹرکچر ہے کھڑا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط جمع ہوا ہے اور پوری دیوار کھڑی ہے، تو اگر اس دیوار نے گرنا ہے تو پہلا کام کیا ہوگا؟ اس میں دراڑیں پڑیں گی، درزیں پڑیں گی، وہ آپس میں یعنی وہ جو اینٹیں جڑی ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ اب وہ گرے گا، کولیپس بعد میں کرے گا، آپس میں بکھرے گا پہلے۔ تو یہی بات ہے جو یہاں پہ تم پہاڑ کو دیکھو گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ریزہ ریزہ ہو گیا مطلب یہ کہ وہ جو اس کا آپس کا جوڑ ہے، جو بندھن ہے، وہ کھل گیا اور پھر ڈھہ گیا۔ اب جو سیمٹ کا بلاک ہے وہ تو مضبوط رہے گا، لیکن جو ریت کا ڈھیر ہے وہ ذرا سا آپ اس کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو وہ دب جائے گا۔ تو جب پہاڑ آپس میں مضبوط جمع ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ جتنا مرضی وزن رکھ دیں وہ کھڑا رہے گا، لیکن جب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، یعنی وہ ریت کی صورت اختیار کر گیا، ریت کا ٹیلا بن گیا، اب وہ اپنا بوجھ بھی نہیں برداشت کر سکے گا، اسی کے نیچے بیٹھتا چلا جائے گا۔ یہ ایک مثال یہاں پہ دی۔ تو اصل میں یہ پہاڑ کے ساتھ یہ چیز کیسے ہوگی؟ یہ یہاں پہ ایک بات بتائی کہ یہ جو ہے، اگر ہم نے قرآن پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ کے ساتھ یہ کام ہوا ہوتا، اور یہ ہوتا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر، اللہ کے اس خوف کی وجہ سے پہاڑ کے ساتھ یہ ہوتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ ہے مثال ہے، چونکہ آگے الفاظ آگے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، تاکہ سوچیں، دھیان دیں۔ اگر آپ اس مثال کو جوں کا توں لے لیں کہ جیسے میں ہتھوڑا مارتا ہوں تو اینٹ ٹوٹ جاتی ہے،
تو قرآن مجید کے اترنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے کا اینٹ کے اوپر نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ پھر مثال کی بات نہیں ہوئی، اصل میں سمجھانا کچھ اور، اب غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، وگرنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا اثر یہ، جیسے ہتھوڑے کا اثر اینٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، جیسے آسمان پہاڑ پر گر پڑے تو آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ایسے قرآن مجید کے اندر بھی توڑنے کی صلاحیت جیسے ہتھوڑے میں ہے ایسے قرآن میں بھی۔ اب یہ بعد میں دیکھا جائے گا کیا شے توڑنی ہے، ابھی اتنی بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ قرآن کے اندر بھی کسی مضبوط مٹیریل کو توڑنے کی صلاحیت موجود ہے، ابھی بس اتنا سمجھنے۔ باقی اسی طرح سے اس کی ملتی جلتی ایک مثال ہے جو دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے بیان کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے اللہ سے ایک فرمائش کی۔ ظاہر ہے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ انسانی معاملہ ہے، تجسس تو ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں اور پردے کے پیچھے سے کریں تو دل میں خیال نہیں آئے گا کہ دیکھ بھی لوں۔ جس سے بھی آپ کی گفتگو ہو اور آپ اسے نہ دیکھا ہو آپ نے، تو لازماً آپ کے اندر تجسس پیدا ہوگا کہ اگر دیدار بھی ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش آئی گئی کہ میں اللہ کو دیکھوں، اور جب آئی، اب دیکھیں انہوں نے زبان سے یہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں خیال آیا تو بات تو اللہ نے دیکھ لی، سمجھ لی، اللہ کے سامنے آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نے یوں کہا، ضروری نہیں کہ موسیٰ نے اس طرح کہا ہو، دل میں بھی آیا تو گویا کہا۔ یہ تو ہمیں انسانوں میں دل میں پہلے آتا ہے، پھر اسے ذہن میں ہم بنتے ہیں کہ کن الفاظ میں کہوں، پھر الفاظ ڈھونڈ کے پھر اپنا وہ خیال کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی پڑے تو اس سارے تردد کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں خیال آیا، الفاظ آئیں یا نہ آئیں، اللہ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ بعض جیسے کوئی قرآن مجید کی بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے خیال کو الفاظ اللہ تعالیٰ پہناتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو خیال ہی آیا تھا نا، وہ الفاظ اللہ نے عطا کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خیال آدم علیہ السلام کا ہے، اس خیال کو الفاظ کا جامع اللہ نے پہنایا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اللہ کی جو معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، اب وہ معرفت ایک مجرد خیال کی صورت میں ہے، تو جب وہ مجرد خیال کی صورت میں ہے تو اب اسے الفاظ کی صورت دینی ہے۔ وہ الفاظ کی صورت ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ تو ایک انسان کا خیال تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی صورت دی، گویا اس کے خیال کی ترجمانی کی۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، اس خیال کو اللہ تعالیٰ نے بیان اس طرح کیا کہ گویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے وہ بات رکھی، الفاظ کی صورت میں رکھی۔ اچھا، جب وہ اللہ کے سامنے وہ بات آئی تو اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ دیکھو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میں نقص ہے کہ اسے نہیں دیکھا جا سکتا، یا بندے کی کمی ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا؟ بندے کی کمی ہے۔ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایسی ہستی ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی ہے، نعوذ باللہ، کوئی ایسی عیب ہے کہ وہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ انسان کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بھی اب سمجھیں کہ کون سا انسان، ابھی یہاں اوپر جو بات ہوئی تھی کہ ہمارا ایک حیوانی وجود ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا جو ہے نا حواس خمسہ ہیں، تو انہی سے ہم دیکھتے ہیں نا، آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آنکھ ہر شے تو نہیں دیکھ سکتی، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہر شے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نے دوربین ایجاد کر کے وہ دیکھا جو اوریاں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، دوربین لگا کے دیکھ لیتے ہیں، اور خوردبین ایجاد کر کے وہ دیکھا کہ جو ہم بغیر خوردبین کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اب یہ تو حقیقت کھل گئی کہ ہر شے ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اسی طرح ہر آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، یہ بھی اب انسان کو خود معلوم ہے کہ ہم ہر آواز نہیں سن سکتے۔ تو اصل میں انسان کو جو آنکھ دی گئی ہے یہ محدود صلاحیتوں کی حامل ہے، یہ ہر شے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا پوٹینشل نہیں ہے، آپ کی استعداد نہیں ہے، اس آنکھ کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ یہ
عکس جو ہے نا اپنے اندر سمو کے تو دماغ کو جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ کر سکے کہ یہ میں دیکھ یہ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے اندر وہ لینز رکھے ہی نہیں گئے ہیں کہ جو مجھے دیکھ سکیں. تو اے موسیٰ تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ہاں ایک بات یہ ہو سکتی ہے, میں اپنی ایک تجلی کیا شے ہوتی ہے؟ آپ نے سنا تو ہوگا نا لفظ تجلی کیا ہوتا ہے؟ چلیں اسے یوں کریں, جلوہ. انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا. یہ تو وہ ہمارے روزمرہ استعمال میں ہے نا, اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی نہ کوئی تصور بیٹھا ہوا ہوگا نا. تو میں اپنا جلوہ کرتا ہوں. اب تو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا. میں تجلی ڈالتا ہوں, شاید آپ کو نہ سمجھ آئے, لیکن میں اپنا جلوہ کرتا ہوں, یہ تو سمجھ میں آ جائے گا نا. تو میں اپنا ایک جلوہ جو ہے نا وہ اس پہاڑ کے اوپر کرتا ہوں. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. تو الفاظ یہ ہیں کہ فلما تجلی علی جبل, جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی, وہ یہی بالکل الفاظ ہیں, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دب گیا. اب اس سے آپ اس مثال کی جو گمبھیرتا ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا جو اثر پہاڑ پہ ہوتا ہے وہی اثر اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں. اب اصل میں کون سا پہاڑ ہے جسے توڑنا تھا, جس کے لیے یہاں پہ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے, وہ پہاڑ کون سا ہے جسے توڑنا ہے. تو اب واپس چلیے پیچھے. انسان کے بارے میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ یہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا. ان الانسان خلق ہلوعا, یہ انسان بڑا تھڑدلا ہے. ان الانسان خلق ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ بھی ہے کہ ثم رددناہ اسفل السافلین, جو نچلوں میں سب سے نیچے گرا دیا گیا. یہ کمزوری اس کے اس حیوانی وجود کے اندر ہے. دیکھیں ابھی ایک کمزوری کا ذکر آیا تھا, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو کون اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا روح کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے؟ وہ تو پہچانتی ہے. جنت میں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ تو وہ یہ والی آنکھ سے تو نہیں دیکھیں گے نا, وہ روحانی آنکھ سے دیکھیں گے. تو اب اس پتہ یہ چلا کہ انسان کی یہ جو کمزوری والا پہلو ہے یہ اس کے حیوانی وجود کے اعتبار سے. اس کے خیالات بہت اونچے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں. یہ سوچتا ہے کہ میں عدل کروں, لیکن یہ کہ یہ اپنی محبتوں میں گرفتار ہو کے عدل کر نہیں سکتا. یہ سوچتا ہے میں نیکیاں کروں, لیکن اپنی مجبوریوں میں پھنس کے نہیں کر سکتا. اب تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میں نیک بنوں, لیکن کاموں سے فرصت نہیں ہے. اچھا کام کون سے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اچھا اپنا پیٹ ہی نہیں ہے, بیوی کا پیٹ بھی. اچھا بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نہ رکھے نا, تو یہ بھی اپنی ہی ایک مجبوری ہے جس کے لیے بیوی رکھنی پڑ رہی ہے. اچھا وہ اس کا پھر اس مجبوری کا نتیجہ یہ نکلا مزید مجبوریاں, بچیاں بچے, اب ان کو بھی پالو, ان کا پیٹ بھی بھرو. تو یہ ہماری مجبوریاں بنی, تو یہ ایک کمزوری کے نتیجے میں بنی یا نہیں بنی؟ اور وہ کمزوری کس وجود سے تعلق رکھتی ہے؟ حیوانی وجود سے تعلق رکھتی ہے. اب یہ ہمارا جو وقت ہے, جو ہمیں وقت دیا گیا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال, جو بھی ہمیں وقت دیا گیا اور جو صلاحیتیں دی گئیں, یہ صلاحیتیں اور یہ وقت دونوں کھپ رہے ہوتے ہیں کدھر؟ یہ ضرورتیں پوری کرنے میں. اور وہ والے اپنے روح کی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اللہ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. وہ جو کسی نے کہا نا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, اور کیا ہے کہ دنیا کی یاد کیا ہے, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو یہ دنیا کی مجبوریاں ہیں, ان میں پڑا تو بھول گیا. اوپر کہا گیا تھا نا کہ اللہ کو نہ بھولنا, اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. تو بھولنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ یہ دنیا کی مصروفیات بنتی ہیں. اور دنیا کی مصروفیات کیوں ہیں؟ اندر کے کیڑے ہیں. تو یہ اندر کے کیڑے ہی تو ہمیں اندر سے کھا رہے ہیں نا, یہی تو ہمیں یہی تو ہماری کمزوریاں ہیں. ایک اعتبار سے دیکھیں تو کمزوریاں, ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کمزوری ہی اصل میں ہماری قبر ہے. قبر کا تصور کریں, چاروں طرف دیواریں, اوپر پرانے تختے ہوتے تھے, اب تو وہ بھی سیمنٹڈ چھت ہوتی ہے. اب اگر فرض کریں اندر کوئی بندہ جاگ رہا ہو, جاگ جائے, وہ نکل سکتا ہے اس سے باہر؟ چیخے چلائے زور لگائے وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا.
اسی پر اب قیاس کریں. میرے اندر میری روح چلیں فرض کریں زندہ ہو گئی, وہ کچھ اور چاہ رہی ہے, میرے جسم کے تقاضے ہو رہے ہیں. دائیں دیکھیں تو بھی رستہ نہیں ہے, جسم کی ضرورتیں ہیں. بائیں دیکھیں تو بھی جسم کی ضرورتیں ہیں. اوپر دیکھیں تو بھی جسم کی ضرورتیں ہیں. نیچے دیکھیں تب بھی جسم کی ضرورتیں ہیں. تو میں تو قبر بن گیا نا اپنی روح کا, یعنی اپنے نہیں بنا. تو یہ جو میری ضرورتیں ہیں, یہ میرا جو حیوانی وجود ہے, یہ جو میرے حیوانی وجود کے تقاضے ہیں, یہ در حقیقت یہ مادی ضرورتیں ہی وہ میٹیریل شیٹس ہیں. جیسے دیوار ہوتی ہے نا, اسی طرح الماری کا تصور اب کر لینا. یہ وہ الماری ہے جس کے اندر میری روح بند ہے, اور سٹین لیس سٹیل کی الماری 2 انچ موٹی چادر والی. اب وہ روح سے باہر کیسے نکلے, وہ اڑان کیسے اڑے؟ لہذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ سب دیکھیں, ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولوی صاحب پاگل, ان کی باتیں احمقانہ, یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ ساری دنیا کے تقاضے چھوڑ کے ادھر مڑ جائیں. تو ہم پھر گرفتار کس کے ہوئے؟ انہی دنیا کے تقاضوں کے ہوئے. اب ان سے جان کیسے چھوٹے؟ اب یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے. کن لوگوں کے سامنے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے سامنے یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا. وہ تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا. جن کے اندر کوئی روح زندہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, جو لعلہم یتفکرون, جو تفکر کرے گا, غور کرے گا, اس کے اندر سے کوئی ڈیمانڈ جو ہے نا, یہ والی ڈیوائن ڈیمانڈ بھی پیدا ہوگی, اس کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا. یہ سوال اسے کر دے گا بے چین. آپ نے حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہے؟ یہ آپ کو یہ پتہ ہے کون تھے؟ یہ آپ اگر انہیں مدینے سے دیکھیں گے نا تو یہ آپ کو ایک عام سے آدمی لگیں گے, جو ہے نا مہاجر کہیں سے آ گئے تھے اور بس زمانے کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے مدینے پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. لیکن اگر آپ ان کے پیچھے سے ہسٹری معلوم کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون شخصیت ہیں. یہ آتش پرست جو گھرانے میں پیدا ہوئے, اور کسی عام گھرانے میں نہیں, جو جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے مفتی اعظم ہوں, تو جو آتش پرستوں کے سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا اس کے بیٹے ہیں. یعنی اپنے اس علاقے کے, یعنی ایران میں اس وقت کی جو ایلیٹ تھی, رولنگ ایلیٹ, اس کے فرد ہیں. لیکن اندر جب وہ روح بیدار ہوتی ہے تو اب اس سارے ماحول کے اندر چین نہیں آتا ہے. اب دیکھیں نا, وہ سارے بندھن ان کے بھی تھے یا نہیں؟ محبت کرنے والی ماں نہیں ہوگی, باپ نہیں ہے, برادری رشتہ دار بہن بھائی سارے نہیں ہیں, سب کچھ ہے. اچھا آسائشیں ساری ہیں یا نہیں ہیں؟ ہٹو بچو وی آئی پی سارا کچھ ہیں, لیکن وہ اندر جو بے قراری پیدا ہوئی اس نے اس ماحول سے نکال دیا. حق کی تلاش میں ایک فرد جو ہے وہ گھر سے نکل پڑتا ہے. گھر سے نکلنے کا مطلب کیا؟ وہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں, کوئی تھانہ نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی جنیوا کنونشن نہیں, کوئی انسانی حقوق نہیں. وہ تو گھر سے نکلنے کا مطلب ہی گویا آپ نے اپنے سارے جو حفاظتیں تھیں وہ ہٹا دیں. اب آپ بالکل ایکسپوز ہو, کہیں بھی مارے جا سکتے ہو, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. کوئی غلام بنا لے آپ کو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہاں سے مصر پہنچے, شام گئے, کدھر کدھر گھومتے گھومتے کتنے لوگوں کے پاس جا کے, جس کے بارے میں سنا کہ اس کو کچھ خبر ہے, کچھ معرفت ہے, کچھ اسے معلوم ہے, کچھ بہتر مجھے کچھ پتہ, اس کے پاس پہنچ گئے, اس کو استاد بنا لیا. اس طرح کرتے 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. وہ تو پھر ان کی قسمت تھی کہ حضور مل گئے, نہیں تو آپ سوچیں نا جس کو نہ ملے, جیسے گوتم بدھ تھا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو شہزادہ تھا. وہ یعنی وہ کسی مذہبی پیشوائی کی بات نہیں ہے, وہ تو فی الواقع بادشاہ کا بیٹا تھا. اچھا بادشاہ کے بیٹے کو کیا مجبوری ہوگی؟ یہ ہو سکتا ہے عشق میں ناکام ہو گیا ہو, نہیں ایسی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, بیوی شادی شدہ تھا, بچہ بھی تھا, کوئی محرومی نہیں. لیکن وہ اندر جو ہے نا, وہ جب لو جاگی ہے, اپنے آپ سے غافل نہیں تھا, وہ آپ جب جاگا ہے تو اب وہ سارا ماحول اس کو یعنی پسند نہیں آیا, وہ ساری عیاشیاں اسے راس نہیں آئیں, ادھر اس کا دل نہیں لگ رہا. اب وہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی کدھر, آخر جا کے جنگل میں تپسیاں, مشقتیں, یہ جو جیسے ہوتے ہیں جوگی لوگ. اب یہ جنگل میں آپ مطلب ڈائجسٹو میں پڑھنا تو بہت آسان ہے, لیکن ایک رات ذرا یہ کسی نالے میں جا کے گزار کے دکھائیں نا,
بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے. تو یہ ویسے شاعری میں تو بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، لیکن جب ڈنڈول وہ ایک حفیظ جلندری کے بارے میں آتا ہے، وہ ادھر یہ مرید تھا ان کا، یہ جو ہے نا اپنے کشمیری بازار کے موڑے شریف والوں کے، وہ کہیں ادھر آیا، اس نے وہ نالے سے دیکھے نیچے، تو اس نے کہا یہ بڑی شاندار جگہ ہے، ادھر ایک گھر بنانا چاہیے. انہوں نے کہا تمہیں بنا کے دے دیتے ہیں. وہ پھر کوئی ساون کا مہینہ تھا، جب ہوئی نا بارش، جسے ہم کٹا کٹ کہتے ہیں، موسلا دھار بارش جب ہوئی اور نالے چڑھے، تو ادھر تو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی نہیں آ سکتا تھا. بس بارش جو ہی ختم ہوئی نا، نالے اترے، انہوں نے توبہ کی اور بھاگ گیا، پھر نہیں آیا. تو یہ ایک رات بھی گھر اپنے اس ماحول سے نکل کر کسی ایسے ویرانے میں بسر کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. اس نے تو زندگی بتا دی، نکلا تو پھر گیا. تو حاصل کیا ہوا اس کو؟ دیکھیں نا، سلمان فارسی کے ساتھ میں تقابل کیوں کر رہا ہوں؟ قربانی اس کی بھی کم نہیں ہے، بے چینی، بے کلی، اضطراب اس کا بھی کم نہیں ہے. وہ پہنچ گیا محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تسلی ہو گئی. یہ ساری زندگی بھٹکتا رہا، اور ملا کیا؟ حاصل کیا ہے کہ اس دنیا میں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں. دکھم دکھا. تعلیم کیا ہے؟ یعنی مختصر اگر تعلیم نکالیں تو یہ کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہو. کوئی اگر تمہیں کچھ کہتا ہے نا، وہ دکھی ہے، اندر سے بالکل کھایا ہوا ہے، تو وہ اپنے اس غم کی وجہ سے چڑچڑا ہو گیا ہے، تمہیں کچھ کہہ رہا ہے، تو تم اسے کچھ کہہ کے تو اس کے غم میں اور اضافہ نہ کرو. ساری دنیا غم، دکھ، تکلیف میں مبتلا ہے، دکھم دکھا ہے. تو اب یہ کہ تو یہ اس کی کل تعلیمات، جو اس کی سمجھ میں آئی بات اپنی سوچ سے یہ آئی. اب آپ تقابل کر کے دیکھیں فرق کا، کہ کتنے انسان تو اکثر اسی ماحول میں بہ رہے ہوتے ہیں نا، جیسا ماحول ہے جدھر کا زمانہ ہے ادھر ہی تم چلو. لیکن جس کے اندر وہ سوچ پیدا ہو گئی، وہ اپنی اصلاح بھی چاہتا ہے، اور اگر وہ صحیح جگہ تک نہ پہنچے تو ٹھوکر ہی کھائے گا. اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ تو میں نے 2 مثالیں دے دی. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گھروں سے نکلے ہیں، کوئی جا کے دریا میں ڈوبا ہے، کسی نے جا کے تو آگ کی پرستش کی ہے، کسی نے ساری زندگی کسی ویرانے میں بسر کر دی ہے، کوئی جنگلوں میں بھٹکتا رہا ہے، کسی نے سانس کی ایکسرسائز کی ہے، تو کسی نے پتہ نہیں بھوک کی ایکسرسائز کی ہے. یہ سب لوگ کیوں کر رہے تھے؟ اتنی مشقتیں، اتنی جو ہے نا، وہ کوئی ساری زندگی اون کا لباس یعنی ہر وقت کھردرا، آپ کو کاٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، اندر سے نا خارش ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہ وہ کچھ یعنی پا لیں، پہنچ جائیں، کوئی حاصل کر لیں. یہ جو کمزوریاں ہیں ان پر اوور کم کر سکیں. یہ جو انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جو انسان کمزور پیدا کیا گیا، جو انسان کے اندر یہ دنیا کی محبتیں ہیں، ان پر وہ غالب آ سکیں، ان کا ارادہ ان پر مضبوط ہو جائے. اس کے لیے یہ ساری مشقتیں کرو. اور یہ چیز دنیا میں ہمیشہ رہی. یہ تھوڑی میں نے تفصیل آپ کو اس لیے بتا دی کہ آپ کو یہ عرض کروں کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر جس کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم دین میں تزکیہ کہتے ہیں نا. اسی چیز کو میرا تزکیہ ہو جائے، کیا مطلب ہے؟ یہ جو حوانی خواہشات ہیں ان پر میں اوور کم کر لوں، یہی تزکیہ ہے نا. ان کو میں صحیح ڈائریکشن دے لوں. دین تو یہی کہتا ہے نا. ان لوگوں نے کیا سمجھا تھا؟ ان کو بالکل ختم کر دو، آپ کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے، آپ کے بھوک کی خواہش ہی، اسی لیے کئی دن بھوکے رہو. یہ تو آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، یہ چیزیں فی نفس ہی بری نہیں ہیں، یہ اللہ ہی نے آپ کو دی ہیں. یہ بھی بامقصد ہیں، ان کا بھی کوئی کام ہے. ان کو ڈسپلنڈ کرنا ہے، ان کو آرگنائزڈ کرنا ہے، ان کو قابو میں کرنا ہے، ان کو بس ادھر استعمال کرنا ہے جدھر اللہ نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ ان کا استعمال نہیں کرنا ہے. بس یہی مطلوب ہے. تو اب یہ جو مسلمانوں کے اندر بھی وہ ساری غلطیاں آ گئیں جو اس طرح کے لوگ جیسے گوتم بدھ میں آ گئی، یا جیسے اور بہت سے لوگوں میں دنیا میں آئیں کہ جو اپنا تزکیہ چاہتے تھے، جو اپنی تطہیر چاہتے تھے، جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے تھے. جیسے ان میں مختلف چیزیں آئیں، ایسے ہی ان میں بھی مسلمانوں میں بھی آئیں. کیوں آئیں؟ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ قرآن مجید بھی کوئی اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہے. قرآن کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی رہنمائی موجود ہے. یہ وہ شے ہے کہ جس پر ہمیں زیادہ زور سے بات کرنی چاہیے، اچھی طرح سے جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں ٹھونکنا چاہیے دماغ کے اندر، جیسے کیل ٹھونکتے ہیں نا لکڑی میں، اس طرح ٹھونکنا چاہیے اس بات کو
کہ اصل میں تو انسان کی جو ہے نا ذہن کی صفائی، دل کی صفائی، روح کو جلا قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی، اگر پہاڑ کو توڑ سکتا ہے تو یہ آپ کی جبلتوں کا توڑ نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ وہ میں نے جو کہا تھا نا مٹیریل شیٹس ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا کہ دیواریں جیسے قبر کی ہوتی ہیں، ایسے ایک مضبوط لوہے کی الماری ہے جس کے اندر میری روح بند ہو گئی ہے، اب اس الماری کو توڑنا ہے۔ اس توڑنے کے لیے کوئی طریقہ گوتم بدھ نے نکالا، کوئی صوفیوں نے نکالا، کوئی اور جو گھومنے جوگی وغیرہ لوگ تھے انہوں نے نکالے طریقے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید ہے جو آپ کو اپنی ان کمزوریوں کے اوپر قابو پانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں احادیث بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ ان ھذہ القلوب تصدع، بے شک یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کما یصدع الحدید، جیسے لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے۔ اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یعنی جب انہیں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر زنگ لگ جاتا ہے ان کو۔ قیلا، کہا گیا، جو بھی وہاں موجود لوگ تھے ان میں سے کسی نے یہ بات کہی، ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کا زنگ کیسے دور کریں؟ جلا کا لفظ ہے، وہی جلوے والا جلا ہے، یہ تجلی والا جلا ہے۔ اس کو جلا کیسے بخشیں، اسے تازہ کیسے کریں، زنگ کیسے اتاریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اس کا زنگ جو اتارنا ہے کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو اب اس وہی زنگ ہی تو وہ شے ہے نا جس نے وہ لو جو اندر تھی وہ باہر آنے میں رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی، وہ جسے میں نے الماری کہا، ڈبہ کہا، اس کو کون شے اتارے گی؟ اس زنگ کو قرآن مجید اتارے گا۔ اچھا جی، چلیں یہ تو کچھ اور حدیثیں میں اس کو اگلی دفعہ پہ رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ تین چیزیں، بلکہ چلیں ہاں یہ پہلے یہ کر لیتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تزکیہ نفس، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تجلیہ روح، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تصفیہ قلب۔ یہ تین الفاظ ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہمارے جو بھی خواہشات نفسانی ہیں ان کو قابو کر لینا، قابو کر لینا، ختم کر دینا نہیں، ان کو صحیح ڈائریکشن جو قرآن و حدیث میں ڈائریکشن آئی ہے اس میں استعمال کرنا۔ مطلب آپ کے اندر جنسی خواہش ہے تو اسے نکاح کی حد تک محدود کر لینا، بس یہ اس کی تزکیہ ہو گیا ہے۔ اچھا اسی طرح بھوک ہے تو وہ جو بھی آپ حلال طریقے سے جو رزق کھائیں، اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں، یہ گویا آپ وہ پیٹ والی جو بھی جبلت ہے اس کا تزکیہ ہو گیا۔ تو تزکیہ نفس کا تعلق ہے جو ہماری جبلتیں ہیں ان کو ڈسپلن کر لینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تصفیہ قلب، دل کی صفائی، دل پر زنگ آ گیا، دنیا کی محبت، لالچ، کینہ، تکبر، حسد، یہ زنگ کی علامتیں ہیں۔ یہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دل کے اندر سے دنیا کی تمنائیں ختم ہو جائیں۔ وہ تمنا کا لفظ مجھے اصل میں اس لیے یاد آیا کہ ایک شعر ہے، یہ جو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی تمنا باقی نہیں رہی۔ تمنا کہاں کی ہوتی ہے؟ دنیا کی ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو گویا جب تک دل میں تمنا ہوگی، دنیا کی تمنا ہوگی، اللہ دل کی طرف متوجہ، آپ کے دل کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ دل دنیا کی محبت سے خالی ہوگا تو اب وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آئے گا۔ تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پہلے خلوت کرو، دل کو خالی کرو دنیا کی تمنا سے، تو اب اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ جو بھی اثرات ہیں وہ ظاہر ہوں گے اس کے۔
اب یہ والا جو ہے نا، یہ ہے صفائی، تمناؤں کی صفائی، زنگ کی صفائی کہیں، تمنا کی صفائی کہیں. تو یہ دنیا کی تمنا کیسے رخصت ہوگی؟ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. یہ صفائی کا عمل ہے. اب ہے تجلیہ روح، روح کو جلا بخشنا، روح کو تازہ کرنا. آپ اسے یوں کہہ رہے ہیں، روح جیسے کوئی بے ہوش ہو تو اسے جب ہم ہاسپٹل پہنچاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو ہے نا اس کو کوئی ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسے کوئی ڈرپ شرپ لگاتے ہیں یا کوئی آکسیجن دیتے ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو گویا روح کو آکسیجن، اس کی آکسیجن کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کو کیا ڈرپ لگانی ہے. تو در حقیقت اس روح کو تازگی از سر نو زندہ کرنے والی شے قرآن مجید ہے. اب یہ اگر آپ یہ تیسرا جو میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھا نا، اس کو 3 باتوں کے حوالے سے سمجھ لیں کہ روح جو ہے نا، روح کا لفظ یہ قرآن مجید میں جو اس کے مختلف استعمالات ہیں ان کو سمجھ لیں. ایک استعمال آپ کو معلوم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو الروح الامین کہا گیا ہے. وہ یہ بھی آتا ہے، فرشتوں کا ذکر علیحدہ ہے، جبریل علیہ السلام کا الروح کا ذکر علیحدہ بھی ہے. یوم یقوم الملائکۃ کیا ہے جی، وہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. تو جس دن وہ روح اور ملائکہ کھڑے ہوں گے. تو یہاں ایک رائے یہی ہے کہ الروح سے مراد جبریل امین ہے. ایک بات ہو گئی. یہ الروح کون ہوا جی؟ جبریل ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی روح پھونکی ہے. یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سنوار چکوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. تو ایک روح ہمارے اندر ہے. ایک کون روح ہیں؟ جبریل علیہ السلام ہے. ایک روح قرآن مجید ہے. یہ عام طور پہ خیر جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، علماء ہیں، انہیں تو پتہ ہے. لیکن یہ کہ عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ قرآن بھی روح ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں نا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ اپنی روح اپنے امر میں سے ڈالتے ہیں جس پر چاہتے ہیں. اچھا، یہاں روح سے مراد وہی ہے، یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. اچھا، تو وَيُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، اپنے امر میں سے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو یہ جو ہمارے اندر روح ہے یہ بھی امر ربی ہے. تو ایک بات تو یہ ہوا کہ یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے. یہ امر ربی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 عالم ہیں. ایک عالم ہے فزیکل ورلڈ جسے ہم دیکھتے ہیں، عالم خلق کہتے ہیں اسے، جو ہمارے ان حواس کی سمجھ میں آتا ہے. دوربین لگا کے دیکھیں یا خوردبین لگا کے، یہ سارے کا سارا عالم خلق ہے. ایک دوسرا عالم ہے جو عالم امر ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عالم امر کے بارے میں موٹی بات سمجھ لیں کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، آزاد ہے، وہ ان حدود میں نہیں آتا ہے. اور عالم خلق اس کے پورے فزیکل لاز جو ہے نا اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. یہ جو میٹا فزیکل جو ورلڈ ہے نا، یہ وہ ہے جو عالم امر ہے، اور یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ وہ ہے جو عالم خلق ہے. اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن فیکون، یعنی کن کہنے میں بھی جو وقت لگتا ہے اتنا بھی نہیں لگتا اس کے ہو جانے میں. اب تو ٹائم تو پھر انوالو ہی نہیں ہوا نا. یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹائم سپیس کا وہ زمان و مکان سے آزاد ہے. کون؟ عالم امر. لیکن وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان و زمین 7 دنوں میں بنائے. اب ظاہر ہے 7 دن سے مراد زمین کا دن نہیں ہے، کیونکہ زمین تو اس وقت تھی ہی نہیں. تو وہ 7 دن جو کائناتی دن ہیں، آپ اسے 7 مراحل کہہ لیں، 7 ایراز کہہ لیں، وہ دن کا مطلب وہ ہے، یہ والے دن نہیں ہیں. ویسے بھی اللہ کا دن 10,000 سال کا بھی ہے، 50,000 سال کا بھی ہے. تو اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو عالم خلق اور عالم امر میں فرق ہو گیا کہ عالم خلق میں وقت لگتا ہے، عالم امر میں کوئی وقت نہیں لگتا. یہاں سے ہم اٹھ کے میں آپ کے پاس آؤں مجھے ٹائم لگے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے عرش بری سے ہو کے واپس آ گئے، کوئی ٹائم نہیں لگا. یعنی وہی کن فیکون ہوا. وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی، لیکن وہ جو کہانی ساری سنیں تو وہ ویسے تو کہانی سننے کو چھوڑیں، لائٹ سپیڈ سے بھی آپ ٹریول کریں تو کائنات ہی سے نکلنے کے لیے وہ اتنا وقت چاہیے، خربوں سال چاہیے، خربوں لائٹ ایئرز چاہیے جو معلوم کائنات ہے اس سے نکلنے کے لیے.
تو زمان و مکان کے اندر رہتے ہوئے تو آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے اس سے، مطلب اس عالم خلق کے اعتبار سے تو آپ جا ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ تو عالم امر کی بات ہے. فرشتہ چونکہ عالم امر کی شے ہے تو لہذا اس کے لیے یہ ٹریولنگ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آنا جانا عرش سے عرش پہ، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو روح کے لیے بھی کوئی مسئلہ. اب یہ جو کس طرح قرآن مجید اثر کرے گا یہ ڈیفائن نہیں کیا جاتا. اصل میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، موٹی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے تھے اور آئے تھے، وہ عالم امر کی شے ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں روح کیا شے ہے، اس کی فزیک بیان کر سکتے ہیں، اس کے کوئی فزیکل ایٹریبیوٹس بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اسی طرح یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھا سکیں کہ سٹیج 1 میں یہ ہوتا ہے، سٹیج 2 میں یہ ہوتا ہے، سٹیج 3 میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھو تو پھر یہ تو پھر یہ تو پھر یہ تو پھر یہ نہیں. یہ فزیکل آرڈر میں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا. موٹی بات سمجھنی ہوگی کہ جیسے آپ کو یہ ماننا ہے آپ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، جیسے آپ کا یہ ماننا ہے کہ میرے اندر روح ہے، جو پروو نہیں ہو سکتی. کسی یعنی کوئی بیالوجی، کوئی فزکس روح کو ثابت نہیں کر سکتی. ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے. جیسے ہم باس بعد الموت کو مانتے ہیں، جیسے ہم فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں، جیسے ہم جنات کو مانتے ہیں. سائنس تو نہیں ثابت کرے گی یہ کہ یہ ہیں، تو ہم اسے یہ ایمان بالغیب کی صورت ہے. تو یہ روح بھی تو جیسے فرشتہ تو اسی کی نسل کی شے یہ بھی ہے، نوح کی شے یہ ہے روح، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو اب اس روح کے خواص کیا ہیں، اس پر اثر کیسے ہوتا ہے، وہ یہ قرآن کی خوراک لیتی کیسے ہے، کس زبان سے کھاتی ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن موٹی بات یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو پہاڑ کے اوپر کسی ایٹمی حملے کا اثر ہو سکتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور ڈھہ جائے، یہ اثر در حقیقت قرآن مجید انسان کے اس کے تزکیے کے لیے، اس کے تصفیے کے لیے، اس کے تجلیے کے لیے کرتا ہے. موٹی بات کہانی ساری کو اگر سمیٹیں تو وہ یہ بنتی ہے. یہ آپ مانیں کہ قرآن وہ ہے کہ جو یہ سارا کام کرتا ہے. اس کے لیے کہا یہ شفاء لما فی الصدور ہے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے یہ قرآن مجید اتارا ہے، یہ کیا ہے؟ شفا ہے لما فی الصدور. کس کے لیے؟ جو کچھ کے سینوں میں ہے. اور سینوں میں نے آپ کو بتایا کیا دل ہے نا، تو دل کو جلا دینا روح ہے، روح کو دل کو جلا دینا، روح کا جو دل کی صفائی کرنا، روح کو جلا دینا اور نفس کا تزکیہ کرنا. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ اس کا اپنا ایک پورا پروسیس ہے. یہ ہمیں جو نماز دی گئی یہ اسی لیے دی گئی کہ کم از کم اتنا تعلق تو آپ کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے نا، روز اتنا تو سنو. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اس کا سب سے کم معیار رکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ فقہی اصول کے مطابق کم از کم 3 چھوٹی آیتوں پڑھنے سے ایک رکعت ہو جاتی ہے. تو ہم نے بھی پکا طے کر لیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ تو پہلے تو قل هو اللہ احد ہی تھی ساری. ہم نے جس زمانے میں نماز سیکھی ہے بس یہ ایک صورت سکھا دیتے تھے، اللہ اللہ خیر سلام. لیکن اصل میں یہ جو قرآن مجید کے اثرات ہیں یہ اب وہ آپ سوچیں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پوری تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر جو ہے نا وہ تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا یہ بھی ایک حدیث، چونکہ ایک واقعہ ہوا تھا، ایک صحابی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے تو ان کے مقتدیوں نے حضور کے سامنے شکایت لگا دی. تو حضور نے انہیں منع کیا کہ لوگوں کو تنگ نہ کرو. تو اب اس کو سامنے رکھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے 3 سے زیادہ پڑھی تو اس نے ہمیں تنگ کیا، جس مولوی نے 3 سے زیادہ پڑھ لی تو اس نے مقتدیوں کو تنگ کیا. اب ذہن یہ بنا ہوا ہے. اب ان کے سامنے اگر آپ فجر کو کھڑے ہو جائیں اور الف لام میم شروع کر دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سے، اور 3 رکوع ہیں اس کے، وہ سارے پڑھیں، تو اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو پوچھیں گے نہیں کہ آپ ہوش میں ہیں. اور پھر اگلی جو ہے نا رکعت میں سورۃ الدہر 2 رکوع اس کے بھی ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے رکوع نہیں ہیں، اچھے بڑے رکوع ہیں، بڑے رکوع ہیں. اور پھر یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اب یہ ساری نمازیں اس طرح ہوں گی تو وہ جا کے اس کا اثر قائم ہوگا، نہیں تو جس طرح مرغے دانے چگتے ہیں اس طرح اگر نمازیں ہوں گی تو پھر تو اثر نہیں ہوگا نا. اب آپ دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے یا نہیں ہے؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اب یہ والی نماز ہو تو وہ والا کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اگلی بات
یہ جو رات کو کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو کھڑے ہو کے جو قرآن پڑھنا ہے، یہ وطئن آپ سمجھیں بلڈوز کرنا، کسی شے کو دبانا۔ کس کو دبانا ہے یہاں پہ؟ وہ اپنی خواہشات، اپنی نفسانی وہ جو بے لگام گھوڑا ہے، اس کو قابو کرنے میں یہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ بہت مؤثر ہے، بڑا افیکٹو ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ بات کے اعتبار سے زیادہ سیدھا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تھکا ہوا آدمی وہ اس کو پوری طرح صحیح سنائی نہ دیتا ہو، ذہن کے اندر دن کے واقعات ہیں، تو تھکا ہوا ذہن ہے، وہ ذہن جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں اٹینٹیو نہیں ہے، فعال نہیں ہے، جبکہ رات فریش ہو کے نیند کر کے اٹھے ہیں، کوئی آواز نہیں ہے، بالکل ذہن بھی تازہ ہے، اس وقت جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن خود پڑھا جا رہا ہوگا، وہ جو ہے نا اس کو وہ پوری طرح اثرات مترتب کر رہا ہوگا آپ کے اوپر، اور وہ چیز ہے اقوام قیلا۔ یہ اب غذا بن رہا ہوگا کس کے لیے؟ دیکھیے اب دو چیزیں علیحدہ ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ آپ کا نفس کا تزکیہ ہوا، اور دوسری چیز کیا ہوئی؟ آپ کی روح کو غذا ملی، تو غذا تو یہ والا قرآن بنتا ہے، تو اس سے دل بھی صاف، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دل کا زنگ بھی اترا اور روح کو جو ہے وہ جلا بھی ملی۔ تو یہ تین الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے جو سورۃ الشمس میں تزکیے کا لفظ آیا ہے، یا جو سورۃ الاعلیٰ میں آیا ہے، یا جہاں پہ بھی الٹیمیٹ کامیابی کے لیے تزکیے کا لفظ آیا ہے، تو وہ صرف تزکیہ نفس نہیں ہے، وہاں نفس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اس لیے کہ نفس کے لفظ کو بھی سمجھ لیں۔ ایک نفس وہ ہے جسے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم کر رہا ہے، اس کو قابو کر لینا تزکیہ نفس ہے، وہ جو عام معروف تزکیہ نفس ہے۔ ایک نفس ہے نفس لوامہ، فلا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تو وہ نفس لوامہ بھی تو نفس ہی ہے، اس کو بھی آپ نفس ہی کہیں گے۔ وہ دل کی وہ قابلیت ہے کہ جو نیکی برائی جو اس کے اندر ہے، اس کی بنیاد پر جب آپ برائی کریں تو آپ کو ملامت کرتا ہے، نفس ملامت گر، یہ دل کے اندر جو نیکی برائی کا تصور ہے اس کی بنیاد پر وہ بھی ایک نفس ہے۔ اور اس سے آگے یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، تو ایک اعتبار سے یہ بھی تو نفس ہی ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ روح جو اپنی اصل کے اعتبار اللہ کے پاس سے آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آئی بھی اللہ کے پاس ہے، لوٹ کے بھی اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہ ایک مطمئن کیفیت کا نام ہے، تو وہ بھی ایک نفس ہے، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو جب کہا قد افلح من زکاہا، تو اب یہ وہ والا نفس نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف برائی ہے، کیونکہ اس سے پیچھے الفاظ آئے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر فجور بھی ودیت کیا ہے اور اس کا تقوی بھی ودیت کیا ہے۔ جو نفس امارہ ہے اس میں تقوی تو نہیں ہے، تو اس میں تو برائی ہے، اور جو نفس مطمئنہ ہے اس میں برائی نہیں ہے، اس میں اچھائی ہے۔ یہ جس نفس کی بات ہو رہی ہے اس میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ہم مانیں گے کہ یہاں اس مجموعے کا ذکر ہو رہا ہے جس میں نفس امارہ بھی شامل ہے، نفس لوامہ بھی شامل ہے، نفس مطمئنہ بھی شامل ہے، اس مجموعے کو یہاں پہ کہا۔ اور یہاں تزکیے سے مراد ہوا سنوارا کیا؟ ہر ایک کو پراپر جو ہے نا وہ نشو و نما دی۔ اب آپ دیکھیے جوگی کیا بتائے گا؟ اپنی حوانی خواہشات کو ختم کر دو، اپنی میں ختم کر دو، اپنی انا مار دو، گویا یہ ایک طرح سے وہ جو نفس کشی کی جو ہے نا وہ ٹریننگ دے گا آپ کو۔ یہ سنوارنا ہوا یا برباد کرنا ہوا؟ برباد کر دیا۔ سنوارنا کیا ہے؟ اس کو حد سے بڑھنا نہ دو، حد کے اندر رکھو، اور اس کا جو جائز استعمال ہے وہ کرو، یہ سنوارنا ہوگا اس کا۔ اگلی بات، دل کا سنوارنا، روح کا سنوارنا، یعنی وہ جو ان کے اندر پوٹینشل رکھا گیا ہے اس جگہ اس تک انہیں پہنچانا، اس کے لیے انہیں غذا کی ضرورت ہے، آب و ہوا کی ضرورت ہے، وہ سارا قرآن پرووائڈ کر رہا ہے۔
تو یہ ہے اصل میں اس کا سنوارنا، اور یہ ہے اس کو بنانا۔ اور اس کے مقابلے میں کیا آیا؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، برباد ہو گیا جس نے اس کو دھسا دیا۔ اب جس نے بالکل ہی مار دیا، خواہ وہ نفس جو مارا ہی کو مار دیا تو وہ بھی برباد ہوا، جس نے روح مار دی وہ بھی برباد ہوا۔ تو یہ ایک بیلنس ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس بیلنس کو لے کے چلنا ہی در حقیقت اسے سنوارنا ہے، نہیں تو اس کو برباد کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب آپ دیکھیں کہ جب تک آپ اپنے اس حیوانی وجود کے اوپر قابو نہیں پاتے، وہی جسے کہتے ہیں ترجیح اول رہتا ہے، آپ ایک ناکام آدمی ہوں گے۔ کامیابی کوئی کنجی کدھر ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اب آپ نے وہ نفس مطمئنہ وغیرہ والی باتیں سنی ہیں، تو میں آپ کو چند دوائیں میں سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مشہور دوا ہے قرآن مجید کے اختتام پر، پتہ نہیں یہاں پہ ہے یا نہیں، تقریباً ہر قرآن کے آخر میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ختم قرآن کی دوا ہے جی۔ اچھا نہیں، اس میں نہیں ہے، لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے تو آخر میں لکھی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہم انس وحشتی فی قبری۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبر کی وحشت سے مانوس کر دے، یعنی ظاہر ہے قبر سے مانوسیت تو نہیں ہوتی، اندھیری وہ اس سے تو ایک اس سے مانوسیت ہو جائے۔ اگلے مرحلے کے لیے میرے اندر ایک، اب دیکھیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کے ساتھ یہ بات جڑ گئی یا نہیں جڑ گئی؟ اس سے آگے کیا؟ وَارْحَمْنِی أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ وَارْحَمْنِی، نہیں وہ دوسری ہے، آنس وحشتی فی قبری وارحمنی بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ اوپر رحم فرما۔ امت مرحوم یہ سارا رحم جس کے اوپر ہو، تو یہ کون ہے؟ اچھا یہ آج کل میں نے دیکھا ہے بعض لوگ مرحوم کو محروم لکھتے ہیں، بہت مطلب تباہی ہے۔ محروم تو وہ ہو گیا نا جس کو محروم کر دیا گیا، مرحوم جس پر رحم کیا گیا۔ تو رحم فرما، کس کے ذریعے سے رحم فرما؟ قرآن مجید کے ذریعے سے فرما۔ وَجْعَلْهُ لِي، اور اس کو بنا دے میرے لیے امامًا و نورًا و ہدًا، امام یعنی جس کی پیروی میں چلا جاتا ہے، لیڈر۔ یہ میں مچھ والی سرکار اور کچھ والی سرکار کے پیچھے نہ چلوں، بلکہ میرا لیڈر اللہ اس قرآن کو بنا دے، نور بنا دے۔ دیکھیے اب ایک اس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، نور ہے نا اس میں، لیکن ایک اور بینائی چاہیے جو میں چیزوں کی حقیقت کو دیکھوں۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، وہ نظر کدھر سے پیدا ہوگی؟ وہ نظر قرآن کے ذریعے سے پیدا، مجھے وہ نظر عطا فرما، اور اسے میرا وہ نور بنا جس سے میں چیزوں کی اللہم ارنی حقیقت الاشیاء، حضور کی دعا ہے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا، تو وہ نور چاہیے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اسے میرا نور بنا، اور اسے میرے لیے ہدایت بنا۔ اب وہ سلمان فارسی اور وہ جو ہے نا گوتم بدھ کو ہم نے سامنے رکھ لیجیے، ایک کے لیے قرآن ہدایت بن گیا، اور دوسرا جو ہے نا اس کو ساری زندگی جو ہے نا وہ شے نہیں مل سکی۔ وہ رحمہ، اس کو میرے لیے رحمت بنا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، وہ بھی بہت طویل دعا ہے، ابھی تو وقت زیادہ ہو گیا، میں ساری تو نہیں آپ کے سامنے وہ پڑھ سکتا، لیکن یہ کہ اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں سوال کیا گیا اللہ سے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو، بہت سارے واسطے دے کے اللہ سے وہ بات کی جا رہی ہے، اللہ اس قرآن کو میرے لیے، میرے ربیع قلبی، میرے قلب کی بہار بنا دے۔ ربیع کا موسم ہوتا ہے نا، بہار کا موسم، میرے دل کی بہار بنا دے۔ وہ نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے۔ وَذَهَبَ ہَمِّي وَغَمِّي، اور میرے ہموم و غموم۔ اب دیکھیے وہ نفس مطمئنہ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو مصائب پریشان نہیں کرتے، تو میرے غموں اور میرے دکھوں کا مداوا اس قرآن مجید کو بنا دے۔ ایک اور دعا ہے، وہ بھی طویل دعا ہے، وہ بھی قرآن سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما کہ میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاؤں، گناہوں سے دور ہو جاؤں، بترک المعاصی، تیری نافرمانی سے میں ترک کر سکوں اس کو، ابدا ما ابقیتنی، جب تک کہ تو مجھے زندہ رکھے۔
ورحمنی ان یتکلف ما لا یعنینی، اور مجھ پہ رحم فرما ان اتکلف ما لا یعنینی، کہ میں لا یعنی کاموں میں تکلف کروں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ لکھتے ہیں اور ایسے موٹے موٹے الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، معنی کچھ نہیں ہوتا لیکن بس وہ تکلف۔ اچھا بعض لوگ کپڑوں میں تکلف، وہ بیچارے بندہ حیران ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی کریز سنبھالنے کے لیے وہ بیٹھتے بھی اتنے تکلف سے ہیں، چلتے بھی تکلف سے ہیں، کہیں استری نہ ٹوٹ جائے۔ تو اب یہ اس نے اپنے اوپر ایک مصیبت یہ ڈالی ہوئی ہے۔ ایک بندے نے وہ تحریر اتنی مشکل لکھ دی، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، اتنے قرآن کی عبارت نہیں مشکل ہوتی جتنا ان کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے، تفسیر اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جناب علمی کمال جو ہے نا وہ ہو گیا، لیکن یہ کہ ہے نیرا تکلف۔ تو باقی عام زندگی میں بھی لوگ تکلف کرتے ہیں، تو بے مقصد تکلف سے اللہ مجھے بچا۔ ویسے بھی قرآن مجید میں بھی آتا ہے وما انا من المتکلفین، حضور نے فرمایا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اے ذوق، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ تو اے اللہ مجھے بے مقصد تکلف کرنے سے بچا۔ اور اسی میں پھر آگے جا کے آتا ہے کہ پھر وہ اسی طرح اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور اللہ کو مختلف ناموں سے پکار کے تو پھر آتا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میری آنکھوں کو روشنی عطا کر دے۔ اب دیکھیں روشنی تو ہے نا، کافروں کے آنکھوں میں بھی روشنی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ کوئی اور روشنی مانگی جا رہی ہے، یہ مختلف روشنی ہے جو مانگی جا رہی ہے، جو قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے۔ نور بکتاب کا بصری، اپنی اس کتاب کے ذریعے سے میری آنکھوں کو منور کر دے۔ اور یہ کہ ان اتلو کا بہی لسانی، اس قرآن کے ذریعے سے میری زبان کو طلاقت عطا فرما دے۔ طلاقت لسانی آپ نے سنا نا، بہت جیسے ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں دانے پننا، ایک بندہ بات کرتا ہے تڑ 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 تڑ، بہت خوب تیز بات کر لیتے ہیں، بعض آدمی اٹک اٹک کے بات کرتے ہیں۔ تو میری زبان کو طلاقت عطا فرما دے۔ اب یہ تو کوئی اور ہی طلاقت ہے نا، ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہو جائے، ایک اچھی بات، ایک حقیقی بات، اس کو جو ہے نا میں وہی مشکل بات کے لیے کوئی الفاظ مجھے مل جائیں مشکل مضامین کو سمجھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ میں موٹے موٹے الفاظ استعمال کروں، سادگی سے بات سمجھا سکوں، جیسے اللہ تعالیٰ خود سادگی سے بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں نے بھی بات بہت سادگی سے سمجھائی ہے۔ تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں جو ہے یہ میری زبان کو اس قرآن کے ذریعے سے چلا دے، اور یہ کہ وان تفرج بہی عن قلبی، اس قرآن کے ذریعے سے میرے دل کے اوپر جو کچھ ہے اسے پھاڑ دے۔ فرج یفرج ہو پھاڑنا، ان تفرج بہی عن قلبی، میرے دل کے اوپر جو کچھ ہے میل کچیل محبتیں تمنائیں ان کو پھاڑ، کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ وان تشرح بہی صدری، اس قرآن کے ذریعے سے میرے سینے کو کھول دے۔ کھول دینے کا مطلب دین پر چلنا میرے لیے آسان کر دے، مشکل نہ رہے۔ ہوتا ہے نا کوئی کام آپ کو لگتا ہے بہت مشکل بھاری، وہ جیسے رمضان جب شروع ہونے پہ تو آدمی لگتا ہے 30 روزے کیسے پورے کروں گا، تو بعض لوگ ادھر ہی سے ہمت ہار کر دیتے ہیں، تو اب ایک آدمی ارادہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے پورے کروں گا، ہو جاتے ہیں، آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سینہ کھل جانا کسی کام کے لیے بظاہر بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کام کے لیے سینہ کھل گیا۔ ان تشرح بہی صدری، اور آخری بات یہ وان تغسل بہی بدنی، اس قرآن کے ذریعے سے میرے بدن کو غسل دے۔ اب یہ کون سا غسل ہے؟ یہ وہی روح کو جو ہے نا تازگی ملنا، جلا ہونا اس کو۔ دیکھیں کوئی چیز تازہ ہو جاتی ہے غسل کرنے سے، جیسے جسم تازہ ہو جاتا ہے تو روح گویا اس قرآن مجید کی تلاوت سے تازہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، وہ تینوں جو تزکیے کے ساتھ جڑے ہوئے تینوں الفاظ تھے، ان دواؤں کے اندر در حقیقت اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ قرآن مجید کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست ہوگی نا اس میں میں آپ کو سناؤں گا وہ کچھ حدیثیں کہ جس کی روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان اس سے ہٹ کر دائیں بائیں سے ہدایت تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اب آپ بس ایک آخری جملہ سن لیں، اس طرف بندہ ہے، اس طرف رب ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے، بیچ میں جو اللہ نے ایک کنیکشن چھوڑا ہے نا، وہ بھی روح کا کنیکشن ہے، وہ قرآن ہے۔ بندے کو اپنے رب سے کنیکٹ کرنے والی شے اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے میرا، اب اس کو ذرا دیکھیں، قرآن کو
حبل اللہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا؟ واعتصموا بحبل اللہ. رسی کیا کرتی ہے؟ رسی یہی کرتی ہے نا کہ آپ نے ادھر سے پکڑی, ادھر سے میں نے پکڑی, تو دونوں آپس میں مل گئے, جڑ گئے یا نہیں جڑ گئے؟ رسی کنیکشن ہے جس نے ہمیں آپس میں جوڑ دیا ہے. اور یہ حدیث میں آیا ہے ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی تنی ہوئی رسی ہے. ممدود من السماء الی الارض, آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے. طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کنیکشن اب سمجھ میں آیا؟ اللہ سے کنیکٹ کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ جو اوپر آیا تھا کہ جناب آپ اللہ کو بھول گئے تو اللہ اپنے آپ سے غافل کر دے گا, تو اللہ سے جوڑنے والی شے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. یہ وہ جوڑے گی آپ کو اللہ کے ساتھ, یہ وہ تعلق قائم کرے گی. اور اب اس رسی کو ذرا بدل لیں تار سے, اور روح کو بدل لیں کرنٹ سے. تو میری روح کو زندہ ہونے کے لیے کرنٹ چاہیے, جیسے بلب کو جلنے کے لیے کرنٹ چاہیے. کنیکشن ہوگا تو اس میں روشنی آئے گی نا. آئے گا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے. قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے. یہ وہ تار ہے جو کنیکٹ کرتی ہے اللہ سے, گویا طاقت دیتی ہے, کرنٹ کی طاقت آپ کے روح کو. اب وہ غذا والی بات سمجھ میں آئی؟ اگرچہ کہ یہ کوئی سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اس کو اس طرح نہیں سمجھایا جا سکتا جس طرح ہم اپنے جو ہے نا کوئی وہ نیوٹن کا کوئی جو ہے نا وہ ایکویشن ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ والی بات ذرا ایک تصور تو آپ کے سامنے آ گیا نا. اب ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یہ ہے مطلب اس بات کا کہ تلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور کریں, سوچیں. تو باقی جو غور کرے گا تو اس کو پھر خود بھی سمجھ پرت کھلیں گے. اور ہر جو چیز کھلتی ہے وہ بیان ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتی, یا بیان ہونے کے لیے الفاظ بھی بعض اوقات نہیں ملتے. سمجھ آ رہی ہوتی ہے, سمجھانا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو لیکن جو سوچتا ہے اس کو اللہ سمجھا دیتا ہے. تو بہرحال اس میں اصل بات کیا ہے جس پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت ملنی ہے قرآن مجید سے, اور یہاں پہ یہ بات جوڑی ہے. اب دیکھیں اس کے بعد جتنی بھی آیات ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اوپر ذکر انسان کا تھا, بیچ میں قرآن کا ذکر ہے, آگے اللہ کا ذکر ہے. کہ اگر آپ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہتے ہو جو اللہ کی صفات ہیں, ان کا ایک پرتو آپ کے اندر آئے, ایک عکس آئے, تو اس کا ذریعہ قرآن مجید بنے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.